دراڑ لاسٹ ایپیسوڈ۔ شہیر بزنس میں ہوتے لاس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے اور گھر پر سجل کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، مگر سجل اپنی پارٹیز میں بزی رہتی ہے۔ وہ شہیر سے بے روحی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ شہیر اس بے روحی سے بہت پریشان ہوتا ہے کہ زویا کا فون آتا ہے۔ دونوں ایک ہوٹل میں ملنے کا پلان بناتے ہیں۔ شہیر زویا سے اپنی پریشانی شیئر کرتا ہے۔ شہیر کہتا ہے کہ حالات خراب ہوئے تو سجل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ زویا اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری فکر کس چیز کی ہے؟ سجل، ارہا یا فیکٹری کے لاس کی؟ اب بھی تمہارے پاس تمہاری بیٹی موجود ہے۔ معافی مانگو ارہا سے کیونکہ تم نے اس کا دل دکھایا ہے، اور ایک سیدھے راستے پر چلو۔ میں بھی چلتی ہوں، شاید مجھے بھی ایک سیدھے راستے کی تلاش ہے۔ اور وہ چلی جاتی ہے، لیکن ہوٹل سے نکلتے ہوئے اس کا سامنا سجل سے ہوتا ہے۔ دونوں میں تلخ باتیں ہوتی ہیں۔ سجل سلطان سے فون پر پارٹی کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زویا ملی تھی مجھے۔ دونوں شہیر کی بے وفائی کی باتیں کرتے ہیں۔ شہیر کمرے میں آتا ہے۔ زویا سے ملنے پر شہیر اور سجل میں جھگڑا ہوتا ہے۔ شہیر سجل سے پراپرٹی کے ڈاکومنٹ مانگتا ہے، مگر سجل دینے سے انکار کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اس نے سلطان خان سے مل کر انویسٹ کر دیے۔ دونوں میں خوب جھگڑا ہوتا ہے۔ شہیر سجل کو تھپڑ مارتا ہے۔ شہیر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا۔ دونوں ایک دوسرے پر خوب کیچڑ اچھالتے ہیں اور سجل شہیر کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ شہیر ارہا کی تعریفیں کرتا ہے۔ سجل گھر سے جانے لگتی ہے کہ شہیر کہتا ہے اگر تم گھر سے باہر گئی تو پھر دوبارہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کبھی نہیں کھلیں گے، مگر سجل پھر بھی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سجل سیدھا سلطان کے گھر چلی جاتی ہے اور وہ بھی اسے اپنے گھر پر رکھ لیتا ہے۔ شہیر اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے کہ یہ تم نے ارہا کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے، تم نے اس کا دل دکھایا تھا۔ اگلی صبح شہیر کو فون آتا ہے اور اسے خبر ملتی ہے کہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ سلطان شہیر کے سارے کانٹریکٹس کینسل کر دیتا ہے اور سجل کو سب بتاتا ہے۔ سجل کہتی ہے کہ مجھے ایک کامیاب بزنس مین بننا ہے۔ شہیر کا بزنس جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور سب تباہ ہو گیا ہے۔ ارہا یہ خبر ٹی وی پر دیکھتی ہے اور اس کی چچی کہتی کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ ارہا کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو کیسے بد دعا دے سکتی ہوں۔ چچی کہتی ہے کہ سامان پیک کرو، ہم نے نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے۔ شہیر بہت پریشان ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر ارہا کی قدر نہ کرنے پر افسوس کرتا ہے۔ سجل سے سلطان کہتا ہے کہ آج سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ سجل کہتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ارہا اور اس کی چچی گھر چھوڑ کر چلے جاتی ہیں۔ ارہا سے ملنے شہیر اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے۔ شہیر ارہا سے معافی مانگتا ہے اور اپنی بیٹی ارہا کے حوالے سونپتا ہے۔ ارہا شہیر سے کہتی ہے کہ وہ بچی کو ایک ہفتہ خود رکھے گی اور ایک ہفتہ شہیر رکھے گا، کیونکہ جو بھی ہوا اس میں بچی کا کوئی قصور نہیں، اس لیے اس سے دونوں کا پیار ملنا چاہیے۔ ارہا اور شہیر دونوں مل کر بچی کو پالتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں خوب نبھاتے ہیں۔ یہ دونوں اچھے لائف پارٹنر تو نہ بن سکے، مگر اچھے ماں باپ ضرور بن گئے، اور یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، ایک سبق آموز کہانی ان کے لیے جو وقتی لطف کے لیے اپنی اور اپنے سے جڑے دوسرے لوگوں کی پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔